اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ الفرقان کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے منکرین حق کے اعتراضات کے حوالے سے۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ بار بار انہیں اس قرآن مجید کی طرف، آخرت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے حوالے سے باخبر کر رہے تھے، انہیں یقین دلا رہے تھے، لیکن مخالفین یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن یہ نعوذ باللہ من گھڑت ہے، عفق اس کو قرار دیتے تھے، اور یہ شخص خود ہی اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی رسالت کے حوالے سے بھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی تھی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف، یعنی سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری رسالت کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہیں سے دیکھیں ایک اور اعتراض آپ کے حوالے سے، وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، کیسا ہے یہ رسول، کیسا نرالا ہے یہ رسول، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے۔ اب دیکھیں کیسا عجیب اعتراض۔ اور بھئی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی پیغمبر منتخب کیا ہے تاکہ آسانی سے تم اس کی بات کو سمجھ سکو اور تم اس کے رہن سہن سے، اس کے اخلاق سے، کردار سے پوری طرح سے باخبر ہو، کوئی اجنبی نہیں ہے تمہارے درمیان وہ، تو تم یہ کیسا اعتراض کرتے ہو؟ کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل طعام، کیسا ہے یہ رسول جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یہ، اس کو کیا پڑی؟ اگر رسول ہوتا تو یہ ضرورتیں اس کو نہ ہوتی، یعنی کوئی فرشتہ ہوتا تو یہ ایسے ایسے اعتراضات کر رہے تھے۔ لولا انزل الیہ ملک، اب ایک اور بات نرالی دیکھیں، کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو اس کے آگے آگے منادی کرتا، اعلان کرتا کہ بھئی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں سزا سے دوچار کر دوں گا، ان کو ڈراتا، یعنی فیکون معہ نذیرا، کہ جو اس کے ساتھ ہوتا وہ لوگوں کو خبردار کرتا، لوگوں کو بتاتا، اعلان کرتا۔ تو اس طرح کے اعتراضات یہ کر رہے تھے۔ او یلقا الیہ کنز، اب دیکھیں ایک اور بات، یا اس کے ساتھ کوئی خزانہ نازل ہوتا، کوئی امیر آدمی ہوتا، اللہ کا پیغمبر خزانے کا مالک ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بہت الحمدللہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت کو بہت رنگ لگایا۔ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ نے پیشہ تجارت اختیار کیا، وہ تجارت الحمدللہ خوب چمکی، اور عرب کی، پورے عرب کی ایک بہت مالدار خاتون تھیں جن کا مال تجارت
दूर दूर तक जाता था, उनसे आपका अक़द हुआ और वो भी आप ही के इस्तेमाल में आया। फिर जब आपकी बेइज्जत हुई तो आपकी जो मसरूफियात थीं वो बहुत बढ़ गई, यानी आपने अपनी सारी सलाहियतों को, अपनी सारी मेहनतों को अल्लाह के दीन की तरफ वक्फ कर दिया। तो फिर आपके यहाँ ऐसा वक्त भी आया कि कई कई वक्त खाने को नहीं होता था, तो मुखालफिन ने इसको भी जवाब बना लिया आपकी रिसालत के खिलाफ। कहने लगे कि औ युल्का इलैहि कंजुन, या इस पर कोई खजाना उंडेल दिया जाता है, यानी खजाना इसको दिया जाता है इसको। औ तकूनु लहू जन्नतुन, या कोई इसका कोई बाग होता आलीशान किस्म का, या कुलू मिनहा, कि उस पर ये गुजारा करता, उससे खाता पीता, यानी ऐसा कोई आलीशान बाग होता। तो इस तरह के वो एतराज़ात कर रहे थे, यानी उस तालीम पर गौर तो नहीं कर रहे थे जो आप पेश कर रहे थे, जो एक बेमिसाल तालीम थी, जिस तालीम को अख्तियार करने वाले बिल्कुल एक आला दर्जे के इंसान बन गए, कि जो बिल्कुल बदल गए पहले से। इस चीज़ को गौर करने की बजाय फिजूल चीज़ों की तरफ वो एतराज़ात कर रहे थे। वकालत ज़ालिमून, और ये जालिम कहने लगे, यानी जुल्म पर उतर आए थे, झूठ पर उतर आए थे, कहने लगे इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलम मसहूरा, कि तुम तो एक जादूज़दा शख्स की पैरवी कर रहे हो, उसके पीछे लगे हुए हो। यानी अहले ईमान को ये ताना देते थे कि तुमने ये क्या रास्ता अख्तियार कर लिया, बाप दादा के रास्ते को छोड़ दिया, और नाउज़ बिल्लाह एक जादूज़दा शख्स है ये, इस पर जादू हो गया है, या ये जिन इस पर आ गए हैं, जनून तारी हो गया है, इसके पीछे तुम लग गए हो। अल्लाह ताला ने फरमाया उन्जुर, ज़रा देखो तो सही, ज़रा गौर तो करो इनकी बातों पे। कैफ़ा ज़रबू लकल अमसाला, कि कैसी कैसी अजीब मिसालें आपके बारे में तराश रही हैं, कैसी कैसी बातें छांट रहे हैं आपके हवाले से। फजल्लू, बस ये भटक गए, ये लोग गुमराही में पड़े हुए हैं। फला यस्ततीउना सबीला, और इनको सही रास्ता सूझ ही नहीं रहा, सही रास्ते की तरफ आ नहीं रहे ये लोग जो हैं। तबारकल्लज़ी, बहुत बरकत वाला है वो, यानी वो जिसने ये फुरकान इस बंदे पर नादिल किया, जिसने इस बंदे को तमाम इंसानों के लिए पैगंबर बनाया, बहुत बरकत वाला है वो। तबारकल्लज़ी इंशाअ, कि अगर वो चाहे, जाल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इनसे भी बेहतर चीज़ें अता कर दे जो ये कह रही हैं। यानी अल्लाह बहुत बरकत वाला है, बहुत कुदरत वाला है, अगर वो चाहे तो आपको इनसे भी बेहतर चीज़ें अता कर दे जिनका ये तकाजा कर रही हैं। जन्नातिन, यानी बागात आपके लिए अल्लाह ताला पैदा कर दे, तजरी मिन तहतिल अनहार, के जिनके नीचे नहरें जारी हों। व यजअल लका कुसूरा, और आपके लिए महल ही महल बना दे आपके लिए। कसर की जमा है कुसूर, महल को कहते हैं कसर, यानी एक नहीं बहुत से महल आपको अता कर दे। लेकिन आप इस मकसद के लिए नहीं आए, आप दुनिया बनाने के लिए नहीं भेजे गए। आपने अपने बारे में एक रिवायत में आता है, आपने फरमाया कि मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की सी है जो एक मंजिल तय करते हुए थक जाता है तो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, और कुछ आराम करने के बाद फिर अगली मंजिल पर चल पड़ता है। और आपने इसी चीज़ पर फ़ख्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल फ़क्र फ़ख्री, फ़ख्र मेरा फ़ख्र है, यानी आपने इस चीज़ पर फ़ख्र किया है। दौलत और दुनियादारी की तरफ आपने मेहनत नहीं की, और आखिरत की तैयारी के लिए ही इंसान को दुनिया में भेजा गया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बरकत वाला है वो, जिसने आपको ये फुरकान अता किया है, आपको पैगंबर बनाया है। अगर वो चाहे तो इनसे बेहतर चीज़ें आपको अता कर दे जो आप पर इतराज़ात किए जा रहे हैं, यानी आपके लिए बागात ही बागात हो जाए, आपके लिए महल जो है वो बना दिए जाए। बल कज़्ज़बू बिस्साअ, बल्कि हकीकत यह है कि जिन लोगों ने आखिरत को झुटला दिया है। देखें, आखिरत ही वो अकीदा है कि जो इंसान को दुनिया में
صحیح زندگی بسر کرنے کی پر قائم رکھتا ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ مجھے اپنے ہر عمل کا آگے جواب دہ ہونا ہے، میرے عمل کا آگے بدلہ ملنا ہے۔ ساتھ اسی گھڑی کو کہا جاتا ہے جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، سب انسان پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کر لے گا، جزا سزا ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس دن کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اس کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تو تیار کر رکھا ہے، لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جس نے بھی اس گھڑی کو جھٹلایا، جو اس گھڑی کا یقین نہیں کرتا، اس کو جھٹلانے والا ہے، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی سعیرا، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، جس کے شعلے بلند ہوں اور جس کو دیکھنے سے ہی خوف آتا ہو، دور دور تک جس کی تپش ہو، یعنی ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب دور سے اس کو دیکھیں گے وہ، یعنی جب جہنمی لوگ لے جائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، جب وہ اسے دور سے دیکھیں گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ اس کا غضب اور اس کا شور سنیں گے دور سے، کس طرح سے وہ ایک ہولناک منظر پیش کر رہی ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا اور مقرنین، اور جب یہ جکڑے ہوئے یعنی زنجیروں میں بندھے ہوئے اس میں تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے جب جہنم کے اندر، دعوا ہنالک ثبورا، تو اس وقت یہ موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ جائے اور ہمارا قصہ تمام ہو جائے اور ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ یعنی اب تو موت بھی ختم ہو چکی، اب تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں تمہیں موقع ملا تھا، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ اعتراض کیے تم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، سب کو تم نے من گھڑت قرار دیا، لہٰذا اب بھگتو اس چیز کو، اب ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو محترم بھائیو، سب انسانوں کے لیے یہ وعید ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی سا مختصر سا قیام کی جگہ ہے اور مستقل ٹھکانہ آخرت ہے، لہذا آخرت کی تیاری کے لیے ہر لمحہ جو ہے اس کو بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔